سب کو یہ بات سنائیں، سب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ مسلمان کے لیے پریشانی کیا ہے، مسلمان کو کیا پریشانی ہے مہنگائی کے ہونے سے۔ جو اللہ سستائی کے زمانے میں کھلاتا ہے وہ اللہ مہنگائی کے زمانے میں بھی کھلائے گا۔ اور دیکھو بھی سنو یہ حالات اب صحیح نہیں ہوں گے، یہ حالات ایسے ہی چلیں گے اور یہ دن بدن خراب ہوں گے۔ یہ مہنگائی جس سے آپ چیخ رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، یہ مہنگائی اب کم نہیں ہوگی، یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھنا یہ چند سال تک، چند سال اور چند برس، اور چند برس سے مراد 3-4 نہیں، اس سے بھی زیادہ، اور یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ معاشی تنگی مسلمانوں پہ اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ روٹی کو ترسیں گے، لوگ غلے کو ترسیں گے، گوشت کو ترسیں گے، سبزی کو ترسیں گے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اسی مجلس میں پہلے بتایا جا چکا ہے۔ جب آپ کو معاشی طریقے سے کنگال کر دیا جائے گا، آپ کو بالکل جکڑ دیا جائے گا، روٹی کے ٹکڑے کا آپ کو محتاج بنا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آنے والا آئے گا اور کہے گا میں ہوں خدا، میں ہوں روٹی دینے والا، اور واقعی اس کے پاس روٹیوں کا انبار بھی ہوگا، گوشت سبزی کا انبار بھی ہوگا، بے آباد زمینوں کو اشارے سے وہ آباد کرے گا، اور صاف آسمان پر انگلی کے اشارے سے بادلوں کو لائے گا اور بارش برسا کے زمینوں کو آباد کرے گا، قبروں کو اکھیڑ کر مردوں کو کھڑا کرے گا۔ یہ سارے کرتب دکھا کر اب وہ ہمارے ایمان کا سودا لگائے گا۔ اگر ہم نے اللہ سے لینا نہ سیکھا، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین نہ سیکھا، تو دوستو ہم بھی ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ اور یہ سارا ڈرامہ اور یہ ساری فنکاری رچانے والا، اس کا نام دجال ہے۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ اب یہ ریٹ نیچے آئیں گے، اب یہ حالات ٹھیک ہوں گے، اب یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ معاملہ چلے گا۔ اب اس کا حل اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھانا نہیں ہے، اپنی دکانوں کو بڑھانا نہیں ہے، اپنے کاروبار کو پھیلانا نہیں ہے۔ اس کا علاج اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ پہ یقین کو سیکھنا، اپنے دل دماغ میں اللہ کے وعدوں کو اتارنا، ایسا اتارنا، ایسا اتارنا، ایسا اتارنا کہ ہمیں دنیا میں چاہے کچھ بھی نظر آئے لیکن اللہ کی قدرت پہ بھروسہ کر کے ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں گے یا اڑا دیں گے، میں نہیں جانتا، لیکن میرا فرض بنتا ہے آپ کے سامنے ساری سچویشن کو واضح کرنا اور آئندہ کے لیے تیاری کا سامان مہیا کرنا۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی اس کی نیت کریں کہ بجائے اپنی زندگیاں دنیا میں کھپانے کے، اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ پہ یقین کو سیکھیں۔ ان قریب ایمان کے سودے لگیں گے اور بڑے سستے سودے میں ایمان بکے گا۔ ایمان روٹی کے عوض بک جائے گا، گوشت کے عوض بک جائے گا، مکان کے عوض بک جائے گا، اور چھوٹے چھوٹے ریٹ پر ایمان بک جائے گا۔ بدبخت اور کم نصیب ہوں گے اور بد نصیب ہوں گے وہ کہ جو روٹی کے لیے ایمان کا سودا کریں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے ہمیں پتہ ہے یہ دجال ہے، 1 نمبر کا جھوٹا ہے، بس ہم بچوں کی وجہ سے اس کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو لوگ صرف زبان سے کہیں گے وہ بھی ان کے ساتھ کر دیے جائیں گے، وہ بھی اس کے ساتھ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے یوں نہ کہیں کہ یار مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں، یار یہ کیا ڈرا رہے ہیں، یہ تو دریا کا بند ٹوٹ گیا ہے اور پانی آ رہا ہے اور ان قریب پہنچنے والا ہے، اور کوئی آپ کو بتائے کہ جلدی سے سامان سمیٹو نکلو حیدرآباد کی طرف، اس لیے کہ حالہ پرانا کا بند ٹوٹ گیا ہے، پانی آ رہا ہے، آپ کہیں گے آپ تو ڈرا رہے ہیں، تو پانی آئے گا تو پھر کیا کرو گے بھائی؟ اس لیے یقینوں پہ محنت کریں، کوئی بول ایسا نہ بولے جس سے اللہ پاک کے غیر سے ہونا ثابت ہو۔ اللہ پاک سے ہونے کو اتنا کہیں، اتنا کہیں، اتنا کہیں کہ دل دماغ میں اتر جائے۔ آپ کا بچہ، آپ کی عورتیں، آپ کے مرد سب کہیں اللہ پالتا ہے۔ کون پالتا ہے بھائی؟ اللہ پالتا ہے۔